زوال کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ کوشش یہ کریں کہ آیت سجدہ نہ پڑھیں، اور اگر پڑھ بھی لی تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن وہ سجدہ تلاوت کر بھی سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اس کو ڈیلے کر دیں۔ اور ویسے آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شہید کو زندہ قرار دیا کہ شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے لیکن تم اس کا شعور حاصل نہیں۔ تو کیا یہ ہر قسم کے شہید کے بارے میں ہے؟ یعنی یہ ان شہیدوں کے بارے میں ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارے جائیں، یا ان پہ بھی ہے جو سرکار نے حکماً شہادت کا حکم دیا، جیسے کوئی بہن پریگنسی میں ہلاک ہو جاتی ہیں، ان کی وفات ہو جاتی ہے، انہیں بھی سرکار نے شہید قرار دیا۔ اسی طرح کوئی ایکسیڈنٹ میں فوت ہوتا ہے تو شہید، تو کیا اس کے بارے میں بھی یہ ہے؟ دیکھیں تو مفسرین نے بیان فرمائے یہ انہی شہداء کے بارے میں ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارے جائیں۔ لیکن اگر قیاساً مطلب یہ کہ اگر کوئی اپنی رائے کے ذریعے یہ کہتا ہے کہ بھئی شہید کے بارے میں حکم ہے اور نبی کریم نے بعض کو شہید قرار دیا، ان کے لیے بھی یہ حکم ہو سکتا ہے، تو گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن اکثر اسی پر ہیں کہ یہ صرف ان شہداء کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوئے مقام شہادت حاصل کر لیتے ہیں، ان کے لیے مقام و مرتبہ ہے۔ یہ بچے نے پوچھا کہ میں UK میں ہوتا ہوں اور ہمیں سیکھنے کے لیے خنزیر کے اعضاء پر آپریشن کروایا جاتا ہے، تو کیا اس طرح خنزیر کے اعضاء پر آپریشن وغیرہ کر کے کچھ سیکھنا ہمارے حق میں جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں جائز ہے، اگرچہ ہمارے نزدیک مذہب اسلام کے نزدیک خنزیر نجس العین ہے۔ نجس العین کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک ایک بال ناپاک ہے، اگر وہ پانی میں گر جائے پوری بالٹی ناپاک ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ ایک میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ ہیں اور آپ کے سامنے وہی آپریشن کے لیے رکھا ہے، سیکھنے کے لیے رکھا ہے، تو پھر آپ اس سے لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ ویسے بھی آپ نے گلوز پہنے ہوتے ہیں، کوئی ڈائریکٹ آپ کے ہاتھ پر بھی گندگی نہیں لگے گی، تو بالکل آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں اور اس کے اعضاء پر آپریشن وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میری ممانی حاملہ تھیں لیکن 4 ماہ سے قبل کسی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ اب ہم جوائنٹ فیملی کے اندر رہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہماری بھابھی جو ہیں وہ بھی حاملہ ہے اب اس گھر میں، تو ان کے میکے والے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے کیونکہ ان کی ممانی پر جادو ہے، اسی وجہ سے بچہ ہلاک ہوا تو اس کا اثر ہماری بیٹی پر بھی آ جائے گا، تو اس کو لے کے جا رہے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں، اور لوگ ناراض ہوتے ہوتے نہیں تھکتے ہیں مجھ سے کہ مفتی صاحب کھل کر اس طرح بول دیتے ہیں۔ یہ دقیانوسی پن ہے۔ کس نے کہا کہ ممانی کے اوپر جادو تھا؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس نے بتایا عامل نے کہ ممانی پر جادو تھا، تو میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ جادو کا ہم منکر نہیں ہے، جادو حق ہے، قرآن سے ثابت ہے، بالکل ثابت، لیکن ممانی پر ہوا ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ تو غیبی معاملہ ہے۔ آپ کہتے ہیں جی فلاں عامل نے حساب کتاب کر کے بتایا۔ اچھا اگر اتنا کنفرم بتایا ہے تو پھر آپ اس کے پاس جا کر بیٹھ جائیں اور بولے میں آیا ہوں، وہ کہے کیوں آیا ہوں، تو آپ کہیں تو خود ذائچہ نکال کے بتا میں کیوں آیا ہوں، میں کیوں بتاؤں تجھے میں کیوں آیا ہوں؟ جب تو یہ بتا سکتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہے، ٹونا ہے، سفلی کروایا ہوا ہے، تو یہ بھی بتا میں آیا کس مقصد کے لیے، میرا مقصد بھی تم ہی بتاؤ۔ دوسرا پوچھے میری جیب میں کیا ہے بتاؤ، میں کیا کھا کر آیا ہوں بتاؤ۔ یا آپ نے 2 مردہ رشتہ داروں کا ذکر کریں، ایک مرد کا ایک عورت کا، اور پوچھیں اس سے کہ ان کا رشتہ کیسا رہے گا، تو وہ یہ نہیں بتا سکے گا کہ یہ مردہ ہے، شاید یہ تو کہے کہ رشتہ مناسب نہیں رہے گا، اور بہت سے ایسے ہی کہیں گے کہ بہت اچھا رشتہ ہے کر دیں آپ۔ یہ تو حالت ہے ان کی معلومات کی، لیکن ہماری بہنیں خاص طور پر اگر ایک عامل کہہ دے کہ اس پر جادو تھا، تو بس جیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وحی الہی نازل ہوئی ہے اسی کے تقاضے کے مطابق عمل شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیوں نہیں امتحان لے کر اپنے یقین کو پختگی سے باہر نکالتے کہ بھائی یہ کوئی خدا نہیں ہے معاذ اللہ، یہ کوئی رسول یا نبی نہیں ہے، یہ خالی ضمنی طور پر بغیر کسی شورٹی کے بتاتے ہیں اور خواہ بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو کوئی جادو ٹونے سے بچے ہلاک نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں کہ جادو ٹونے سے کوئی کسی کو ہلاک نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہلاکت ہوتی ہے۔ اور کسی کی بچی، ایک تو اس کا بچہ فوت ہو گیا اور پھر آپ بھابھی کو وہاں سے لے جائیں اور اس کو چھوت کی طرح سمجھے کہ نہیں اس پہ جادو ہو گیا ہے، کس قدر آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ ذرہ برابر خیال نہیں آتا آپ کو کہ آپ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن کو اتنا زیادہ اس کو ذلیل کر رہے ہیں اور اس بیچاری کو دل آزاریاں کر رہے ہیں، وہ بچے سے محروم ہوئی، ایک تو یہ غم، اوپر سے آپ کے نامناسب رویے، بالکل کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ وہ اگر ان کے بچہ ضائع ہوا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہے۔
اور اس میں بعض اوقات ہمارا اپنا دخل ہو جاتا ہے، لیکن مرضی اللہ کی ہوتی ہے۔ جیسے عورت غلط قدم رکھ دیتی ہے، کوئی بہت زیادہ وزن اٹھا لیا، مس کیریج ہو گیا فرض کر لیں، تو ہم لڑکی کو کہتے ہیں کہ تم نے ایسا کیا، ٹھیک ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، احتیاط کرنی چاہیے تھی، لیکن موت اس لڑکی کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، وہ بھی اللہ کے فیصلے سے ہوئی ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ بالکل غلط رویہ، غلط طریقہ ہے۔ اس طرح یہ دقیانوسی پن سے اگر بچی کو لے کر جائیں گے، خود بھی گناہ گار ہوں گے۔ اور اچھا فرض کر لیں، خدا نہ کرے، میں نہیں کہتا ہوں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، یہ بچی کو لے گئے اور اس بچی کا حمل ضائع ہو گیا، پھر اب اگر یہ والے جوائنٹ فیملی والے کہیں ہم تمہاری بچی کو آنے نہیں دیں گے کیونکہ وہ تو بھائی اس پہ جادو ٹونا ہے، حمل ضائع ہو گیا، رکھو اپنے پاس، کیا رویہ کریں گے آپ؟ کیا آپ کے کتنی آپ کو تکلیف ہوگی؟ پھر آپ کے کون سے دلائل ہوں گے ذرا یہ بتائیے؟ بالکل غلط رویہ ہے خدا را۔ اور میں عاملین سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، لوگوں کو دقیانوسی مت بنائیں، ان بیچاروں کو وسوسوں کا شکار نہ کریں۔ ویسی لوگ دین سے دور ہے، نہ قرآن کے قریب آتے ہیں نہ حدیث کے، اور آپ نے یہ وسوسے ڈال کے اپنی ظنی چیزوں سے لوگوں کو ایسے قطعی طور پہ آپ بیان کرتے ہیں جیسے سارا علم غیب آپ کے ہاتھ میں ہے، اور لوگ بیچارے پریشان ہیں۔ مجھ سے پوچھئے، میرا موبائل بھرا پڑا ہے، کہیں شوہر نے بیوی کو مار دیا، کہیں طلاق دے دی کہ جی وہ فلاں عامل نے کہا تھا تو نے جادو کرایا۔ اتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اللہ تقدیر الہی بھول گئے لوگ، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، صبر و تحمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان، دنیا میں آمد کا مقصد سب بھلا دیا۔ جادو ہے، ٹونا ہے، نظر بد ہے، کوئی تمہارے پیچھے لگ گیا ہے، بندش ہو گئی ہے، انہی میں پڑھ کے آدمی خدا کو بھول گیا، رسول کو بھول گیا۔ اب ان کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اگر کروایا بھی اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا، نہیں، حفاظت یہ کرے گا جس نے اطلاع دی ہے۔ حضور اگر ایسا ہے تو کوئی علاج کر دے، وہ کہتا ہے لاؤ میں کرتا ہوں۔ اپنے وہ دھندا شروع ہو گیا صاحب، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، پھر جب وہ آ کے دوبارہ کہتے ہیں کہ جو تو علاج ہی نہیں ہوا، پھر وہی طبیعت خراب ہے، اصل میں تمہارے اوپر بہت زیادہ بار بار کروایا جا رہا ہے، میں تو کاٹ دیتا ہوں پھر کروا دیتے ہیں، میں کاٹ دیتا ہوں پھر کروا دیتے ہیں، تم پر جنات ہیں جی اتار دیں، اچھا ہاں اتار دیے جاؤ، پھر آگے جی وہ تو پھر تنگ ہو رہا ہے، وہ اصل میں پورے قبیلے ہیں تمہارے پیچھے، ایک نہیں ہے پورے قبیلے، میں نے 10 کو ہٹاتا ہوں 20 اور آ جاتے ہیں۔ تو جو یہ وسوسے ڈالتے ہیں بعض کو پھنس جاتے ہیں بری طریقے سے، پھر جب خود علاج نہیں کر پاتے بولتے ہیں ہمارے پاس تمہارا علاج نہیں، کہیں اور جاؤ، روڈلی رویہ کر دیتے ہیں۔ پہلے تم نے ہی تو وسوسے ڈالے، ان کو تباہ کر دیا آپ نے۔ بعض بچیاں مجھے باہر سے کہتی ہیں صاحب 20 سال ہو گئے مجھ پہ جادو ٹونا، میری زندگی حرام ہو گئی۔ او بھائی کس نے بتایا آپ کو جادو ٹونا؟ وہ فلاں عامل نے کہا تھا۔ اب یہ بڑے بھولے بھالے جادو کرانے والے، کبھی آنکھ پھڑکا دیتے ہیں، کبھی ہاتھ ہلوا دیتے ہیں، کبھی سینڈل ٹوٹ جاتی ہے، ارے بھائی جان سے کیوں نہیں مروا دیتے وہ ڈائریکٹ؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جادو کروائے میری آنکھ پھڑک رہی، عامل نے بتایا میرے، اب اندازہ کرو وہ آنکھ پھڑکوائے گا خالی آپ کا دشمن؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو یہ بالکل مطلب غیر مناسب رویہ ہے جو ایک مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان نہیں رہے، معاذ اللہ، یہ نہیں، مسلمان کا ہونا نہیں چاہیے۔ ہم ماشاءاللہ الحمدللہ ہم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے، سب سے افضل کتاب، اور اسلام سب سے افضل مذہب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کریں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ امید ہے کہ آپ کچھ بات سمجھیں گے۔